الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله من نجاه؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ایسی قیمتی ہدایات اور نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اگر ہم لوگ ان کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی عافیت اور بھلائی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں ایک مختصر روایت آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہے جو اس قابل ہے کہ اسے یاد رکھا جائے اور اس کا مذاکرہ ہوتا رہے اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ بھی لیا جاتا رہے. صحابی رسول سیدنا حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ من نجا، کہ اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ ظاہر ہے کہ اس سے بہتر اور عمدہ اور قیمتی سوال اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر آدمی نجات چاہتا ہے، نجات کا متمنی ہے، اور نجات ہر آدمی کی بنیادی ضرورت ہے. دنیا میں بھی نجات ملے پریشانیوں سے، آخرت میں بھی نجات ملے. تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 ہدایتیں فرمائیں اور فرمایا کہ 3 باتیں اختیار کر لو، انشاءاللہ نجات پا جاؤ گے. یہ 3 باتیں دیکھنے میں تو بہت مختصر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ قیمتی اور نفع بخش ہے. پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ املک علیک لسانک، کہ اگر نجات چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ زبان اپنی قابو میں رکھو، زبان پر کنٹرول ہو. کوئی بھی بے احتیاطی والی بات زبان سے مت نکالو. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ مختلف نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور اخیر میں آپ نے فرمایا کہ معاذ کیا میں تمہیں ساری باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہ حضرت ضرور بتائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی
اور فرمایا اسے قابو میں رکھو۔ اخذ بلسانہ فقال کف علیک ھذا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم سے زبانوں کی نکلی ہوئی باتوں کا بھی مواخذہ ہوگا؟ تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ ہاں، لوگوں کو سینوں اور چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے والی چیز یہی زبان کی کھیتیاں ہوں گی، اسے ہلکا مت سمجھو۔ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے لیے ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہے، اس لیے کہ تو ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہیں، تو بگڑی تو ہم بگڑے۔ اس لیے کہ زبان تو 32 دانتوں کے بیچ میں اندر چلی جائے گی۔ اب اگر اس نے گالی دی ہے اور جواب میں کوئی آدمی اس کے اوپر ہاتھ اٹھا بیٹھا تو زبان نہیں پٹنے والی، ہاتھ پٹے گا، پیر پٹے گا، پیٹھ پٹے گی اور دیگر اعضاء کو چوٹ آئے گی، زبان تو محفوظ ہے اندر۔ اسی طرح آخرت میں سارے اعضاء کو عذاب بھگتنا پڑے گا، اور کیا ہے زبان نے۔ اس لیے یہ بہت ہی عظیم الشان نصیحت ہے۔ وہ آدمی کامیاب ہے جو ہر موقع پر اپنی زبان قابو میں رکھے، نہ تو جھوٹ بولے زبان سے، نہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے، نہ کسی پر بہتان باندھے، نہ کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو۔ جو ان چیزوں سے بچ جائے گا وہی نجات پائے گا۔ املک علیک لسانک۔ اس کے بعد آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ، کہ تمہاری مصروفیات کے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو فضول مجالس میں، لغویات میں، بے فائدہ باتوں میں مشغول نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی ضروری مصروفیات میں اپنے کو لگا کے رکھنا چاہیے۔ وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ، کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی جب دیگر مجالس میں جا کر کے بیٹھے گا تو میرے تیرے کی باتیں ہوں گی، کیونکہ آج کل عام طور پر مجالس کا حال یہ ہے کہ یا تو لغویات میں ہیں یا فتنہ بازیوں میں، کھیل کود کی مجالس ہیں، لہو و لعب کی مجالس ہیں۔ تو لا یعنی باتوں سے بچ کر رہو، تب نجات ملے گی۔ ان لا یعنی باتوں میں پڑھ کر کم سے کم آخری درجے کا نقصان تو یہ ہے ہی کہ آدمی کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ جو وقت کسی اچھے کام میں لگ سکتا تھا وہ برے کام میں یا کم سے کم بے فائدہ کام میں لگ جائے گا۔ اس لیے ایسی باتوں سے بچنا ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ عشاء کے بعد کوئی مجلس سازی نہ کرے۔ اس زمانے میں قصہ گوئیوں کی مجلسیں چلا کرتی تھی، جس کو سمر کہا جاتا ہے، کہ چند لوگ بیٹھ جاتے تھے اور قصے شروع ہوتے تھے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی بعد میں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، الف لیلہ، عمر خیام۔ پھر وہ ترقی کرتے کرتے وہ چیزیں اب آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے وہ لغویات کی چیزیں تھیں،
کہ گھنٹوں گھنٹوں لوگ انہی چیزوں میں لگے رہتے تھے راتوں رات۔ پھر اور ترقی ہوئی تو ناول آ گئے۔ پہلے پڑھنے والے اتنے نہیں ہوتے تھے، سننے والے زیادہ ہوتے تھے۔ پھر پڑھنے والے ہونے لگے تو وہ ناولوں پہ لپٹ گئے۔ ایسی ناولوں کی لت پڑتی تھی لوگوں کو کہ پوری پوری رات اسے دیکھے چلے جا رہے ہیں، ختم کر کے دم لیں۔ پھر شیطان نے اور راستے نکالے، ٹیلی ویژن آ گیا۔ اس کی بھی ایک حد تھی۔ جو ٹیلی ویژن چلا کرتا تھا ایک زمانے میں کہ بھائی 12 گھنٹے چل رہا ہے، 12 بجے کے بعد بند یا 11 بجے کے بعد بند۔ پھر اور ترقی ہوئی تو 24 گھنٹے چلنے لگا، مگر اس میں بھی یہ تھا کہ بھائی گھر میں بیٹھے ہیں جبھی تو دیکھیں گے، گھر سے باہر نکل گئے تو وہاں کہاں ٹیلی ویژن ہے۔ تو اب وہ شیطان کو صبر نہیں آیا کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کا بالکل ہی بیڑا غرق کیا جائے، ان کے اوقات کو ضائع کرو، ان کے اخلاق کو ضائع کرو، نیکی نہ کرنے پائیں، جو نیکی ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں۔ تو اب یہ موبائل فون آ گیا۔ اب یہ 24 گھنٹے کے بھی کیا، اس سے بھی زیادہ اگر وقت ہو تو وہ بھی ضائع کرنے کے لیے تیار۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہا ہے، لیکن جو مناظر دیکھ رہا ہے اس کے اعتبار سے وہ گھر سے باہر ہے۔ تو یہ وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ کے خلاف ہے، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ کہ یہ بات خلاف ہے۔ کوئی غیر ضروری جتنے بھی مشاغل میں آدمی لگے گا تو وہ کچھ نہ کچھ اپنا نقصان ضرور کرے گا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹے سے جملے میں ان ساری چیزوں سے بچنے کی طرف اشارہ فرما دیا، ان سے بچو تو نجات ملے گی۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ بھئی جتنی بھی تنبیہ کر لو انسانوں کو، انسان تو بہرحال انسان ہے، غلطی ہو ہی جائے گی، کتنی کوشش کرو، نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، ماحول بھی خراب ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اب اور مزید غلطی کرتے رہو کہ بھئی اب تو جب تک موقع مل رہا ہے کر لو، مرنے کے بعد تو پھر عذاب ہونا ہی ہونا ہے، لہذا جب تک موقع مل رہا ہے کرتے رہو۔ فرمایا نہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اول تو غلطی کے قریب نہ جائے، غلطی سے بچے، گناہ کے ماحول سے بچے، گناہ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے، لیکن اگر بالفرض گناہ ہو جائے تو رو دھو کے اس کی معافی تلافی کر لے فوراً۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، بڑے سے بڑے پاپی اور گنہگار کو وہ معاف فرمانے والے ہیں، کوئی مایوس نہ ہو۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب التوبہ، اور وہ اتنا چوڑا ہے، اتنا طویل و عریض ہے کہ اگر اس کے ایک کنارے سے کوئی گھڑ سوار شخص چلنا شروع کرے، 70 سال تک چلتا رہے تو چوڑائی ختم نہیں ہوگی۔ یہ توبہ کا دروازہ مسلسل کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا جب تک کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اس لیے کوئی بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اپنا معاملہ اللہ تعالی سے صاف کر لے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب کہ آدمی گناہ کو اپنے لیے بوجھ سمجھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے کسی کے سر پر کوئی پہاڑ رکھ دیا جائے،
اور وہ ڈر رہا ہو کہ یہ گر پڑے گا، ایسا ڈر اس گنہگار مومن کے دل میں ہونا چاہیے گناہ کا۔ اور منافق کا حال یہ ہے کہ وہ گناہ کو ایسا ہلکا سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھ جائے اسے کوئی اڑا دے، بس ایسا ہلکا سمجھتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی ذرا سی خلاف مرضی بات ہو گئی، بس ایسا لگتا تھا کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو چکی ہے اور ان کی زندگی ان کے اوپر بوجھ ہو چکی ہے۔ جب تک کہ معافی اور توبہ کی بشارت نہ مل جاتی ان کا وہ بوجھ اترتا نہیں تھا۔ حضرات علماء کرام یہاں موجود ہیں، سیرت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب خندق کا غزوہ ختم ہوا اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم واپس آئے محاذ جنگ سے اور آ کر ہتھیار وغیرہ اتار دیے، کیونکہ 1 مہینے تک بڑی بھیانک اور وحشتناک جنگ چلی تھی، رات دن 24 گھنٹے کی جنگ تھی، وہ کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے یہ اتار دیے، ہمیں تو ابھی تک مسلح ہونے کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فوری طور پر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا جائے، کیونکہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اور اس نے ہی ان مشرکین کو مدینے پہ حملے کے لیے اکسایا تھا کہ تم باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے کریں گے، مگر وہ حالات ایسے بنے کہ اندر سے یہ کچھ کر نہیں پائے، مگر تھے تو غدار۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ عصر سے پہلے پہلے سب محاصرہ کر لو جا کے بنو قریظہ۔ اب چونکہ یہ تھے بڑے غدار، اس لیے یہاں یہ بات چل رہی تھی کہ اگر یہ قلعے سے اتر آئیں تو اب ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے جو لڑنے والے لوگ ہیں انہیں قتل کیا جائے گا اور جو عورتیں اور بچے ہیں انہیں غلام بنایا جائے گا۔ یہ اندر خانہ بات چل رہی۔ تو بنو قریظہ کے لوگوں نے نبی اکرم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کی پرانی دوستی ہے ابو لبابہ ابن المنذر نام کے ایک صحابی ہیں قبیلے اوس کے، کہ ان کو بھیجا جائے، ہم ان سے مشورہ کریں گے۔ چنانچہ حضور نے بھیج دیا کہ جاؤ۔ اب جب یہ وہاں گئے اور گفتگو شروع ہوئی تو ان کے سرداروں نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم اتر آئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے یوں اشارہ کر دیا اپنے گردن کی طرف کہ کوئی نہیں بچے گا، مگر چونکہ یہ راز تھا، پیغمبر علیہ السلام کا ایک راز تھا، حضور نے کہا نہیں تھا کہ تمہیں اس کو جو ہے کھولنا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ اس قدر ان پر اثر ہوا، کر تو گئے، اب اسے واپس تو لے نہیں سکتے تھے، لیکن اس قدر اثر ہوا کہ آ کر انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں ایک ستون سے اپنے کو باندھ دیا کہ نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میری توبہ قبول نہ ہو جائے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 9 دن انہوں نے گزارے، صرف نماز کے وقت ان کے گھر والے آ کے ان کی رسی کھولتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، پھر بن جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا احساس ہوگا گناہ کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ چنانچہ ان کی توبہ قبول ہوئی، قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئیں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم
الی آخری۔ چنانچہ جب خوشخبری ملی کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی تو فرمایا جب تک حضور آ کے نہ کھولیں گے میں نہیں کھلوں گا۔ چنانچہ حضرت خود تشریف لائے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے انہیں کھولا۔ تو ایک دو واقعے نہیں ہیں، پورے آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں، ان کے نزدیک اللہ کی ناراضگی، رسول کی ناراضگی سب سے زیادہ بڑا بوجھ تھا دنیا میں، اس سے بڑا کوئی بوجھ ہی نہیں۔ اور جب تک وہ اتر نہ جائے اور اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو چین ہی نہیں آ سکتا تھا۔ یہی جذبہ ہم میں سے ہر شخص میں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی گناہ سے بری نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے۔ اور آج کل تو ہم لوگ گناہوں کے برے ماحول میں جی رہے ہیں، ہر طرف گناہ ہے، ہر اعتبار سے گناہ ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بالکل پارسا ہوں، پاک باز ہوں، پاکیزہ ہوں، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اس لیے آج زیادہ ضرورت ہے کہ وابکی علی خطیئتک، صبح شام استغفار کریں، صبح شام اللہ تعالیٰ سے رو دھو کر کے اپنا معاملہ درست کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق اور اس کی نصرت طلب کریں۔ تو یہ تین باتیں ہیں، دیکھنے میں مختصر ہیں لیکن بہت ہی زیادہ ضروری، قیمتی، نفع بخش۔ املک علیک لسانک، زبان قابو میں رکھی جائے۔ ولیسعک بیتک، فضول مشاغل سے اپنے کو بچایا جائے، گھر والوں کی نگرانی کی جائے، گھر والوں پر نظر رکھی جائے۔ جب گھر میں رہیں گے جبھی تو نظر ہوگی، اور گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ استغفار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو یہاں حضرت والا کی سے استفادے کے لیے حاضر ہوئے تھے، لیکن حضرت کے حکم کی تعمیل میں حضرت ہی کی توجہ سے یہ چند باتیں عرض کی گئیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے فیض کو عام اور تام فرمائے، آپ کے سائے کو امت پر تا دیر قائم فرمائے، آپ سے استفادے کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور تمام عالم میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ ابھی یہ بھی اطلاع ملی چند گھنٹے پہلے کہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ومدت فیوزہم، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک محافظ شہید بھی ہو گیا، کچھ اور ساتھی زخمی ہوئے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اکابر کی حفاظت فرمائے اور ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں، ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، دارین کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما، جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ الہ العالمین آپ نے جو ہمیں نعمتیں ظاہری باطنی عطا فرما رکھی ہیں، پروردگار عالم آخری سانس تک ان سے فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے ان نعمتوں سے ہمیں محروم مت فرما۔ الہ العالمین اپنے نیک مقبول منظور نظر بندوں میں شامل فرما۔
پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کے لیے آپ نے جو بھی خیر کے فیصلے فرما رکھے ہیں وہ سب ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے اپنے نیک بندوں کو بچانے کے فیصلے فرما رکھے ہیں ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین تمام عالم میں امن و امان قائم فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ امن و امان قائم فرما، ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرما، عادل اور منصف حکمراں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور دل کا سرور بنا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما، ہر قسم کے ظاہری باطنی شرور و فتن سے ہم سب کی پوری طرح حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے حضرت دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، آپ کے فیوض کو عام اور تام فرما۔ الہ العالمین اور دنیا میں جو بھی اکابر و مشائخ موجود ہیں الہ العالمین ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے تمام اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے والدین مکرمین کو جزائے خیر عطا فرما، دارین میں اجر عظیم عطا فرما، بے حساب نعمتوں سے دارین میں مالا مال فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے متعلقین، محبین، معاونین یا جن کا ہمارے اوپر احسان ہے ان سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، جو ہم سے دعاؤں کے متمنی ہیں ان سب کے لیے خیر کے، جو بھی ان کے ذہن میں دعائیں ہیں ان کو قبول فرما۔ الہ العالمین ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ السلام